ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، اگلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بعض جگہ آپ کو کچھ لوگ مقامی طور پہ پریشان کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور ایک بات سمجھ لیں، ہم کسی کو بتانے یا کسی سے سند لینے کے پابند نہیں ہیں. ہم سے خود ہزارہ علماء نے سندیں لی ہیں. ہمیں کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اور میرا عقیدہ یاد رکھ لیں اہل سنت والجماعت ہے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے اس کی ہمیں محتاجی نہیں ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے اس بات کی. ہم تو صرف پرواہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں صرف دو ہستیاں مانیں، ایک ہمارا مولا مانے، ہمارا آقا مانے. اللہ اللہ کے رسول مان لیں، بس ادھر سے رد نہ کیے جائیں. بس انہوں نے قبول کر لیا تو پھر سب اولیاء نے، سب بڑوں نے قبول کر لیا. اہل سنت والجماعت ہے ہمارا عقیدہ. میں مذہباً حنفی ہوں، فقہی مذہب میں حنفی ہوں، مگر میں خود حنفی المذہب ہوں، مگر میرے مشرب میں شافعی بھی ہیں، میرے حلقے میں مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، شوافی بھی ہیں میرے حلقہ احباب میں. بس جو میرے شاگرد ہیں علماء عالم عرب میں، ان میں مالکی علماء بھی شاگرد ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، میرے حلقہ احباب میں بھی ہیں، اور منہاج القرآن سے وابستہ بھی ہیں. شافعی لوگ بھی وابستہ ہیں، حنبلی بھی وابستہ ہیں، اور مالکی بھی وابستہ ہیں. سو ہم وسیع المشرب ہیں، چاروں ائمہ فقہ کے حق ہیں، ہم ساروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب چاروں اہل سنت ائمہ فقہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے پیروکار، سب مذاہب کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. خود اپنے عمل میں ہم حنفی المذہب ہیں. اب حیدرآباد جائیں گے تو وہاں بہت سے شافعی ہماری تنظیم کے سربراہان ہیں. کیرلا جائیں گے تو منہاج القرآن کے بہت سے لوگ شافعی المذہب ہیں. انڈیا میں ہی موجود ہیں. تو عرب دنیا تو الگ ہے. ایک دوسری چیز ذہن میں رکھ لیں، مثلا میں اسی طرح جیسے خود طریقتاً میں قادری ہوں، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، طریقتاً قادری ہوں، مگر میرے ذوق میں، میرے مشرب میں اور میرے حلقہ اور میرے طریق میں جو وسعت ہے اس میں چشتیہ بھی ہیں. اور میرا اپنا ذوق چشتی ذوق بھی ہے، اپنا ذوق. آپ کو معلوم ہے منہاج القرآن میں محافل سما ہوتی ہیں نا، تو قادری طریقت میں تو نہیں ہوتی. یہ چشتی طریقہ ہے تو ہم نے اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا. میں خود بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں. تو ہمارے مشرب میں نقش بندیت بھی ہے. نقش بندی شاہ نقش بند حضرت مجد الفسانی، ہمارے ذوق میں وہ حصہ بھی شامل ہے. ہمارے ذوق میں سہر وردی بھی شامل ہے. ہمارے ذوق میں سلسلہ رفاعیہ بھی شامل ہے. ہمارے ذوق میں سلسلہ شاذلیہ بھی شامل ہے، اور دیگر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، سلسلہ مرسی یا شیخ ابو العباس مرسی. الغرض پوری دنیا روئے زمین کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کے سلاسل کے لوگ منسلک ہیں. علویہ، بہت سے نام ہیں جن کو آپ ہندوستان کے لوگ جانتے بھی نہیں. یہاں پریولنٹ سلسلے کم ہیں نا، پاکستان، انڈیا میں، عرب دنیا میں اور ہیں. تو ہم اس میں بھی، خود میں قادری طریقت میں ہوں، مگر میرے مشرب میں سارے سلاسل ہیں، اور اللہ پاک نے سارے سلاسل کا ذوق مجھے دیا ہے. تو سمجھیے گئے آپ، بات سن لیں کہ ہم گلدستہ بناتے ہیں سب پھولوں کو ملا کر. ہم گلدستہ بناتے ہیں سب پھولوں کو ملا کر. اب دیکھیے نا، میرے سامنے یہ پھول پڑے ہیں، میں آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی کسی کو صرف پیلا پھول پسند ہے تو بھلے ہوا کرے، ہمارا جھگڑا نہیں ہے. اور وہ اگر ہمیں چاہے کہ آپ سوائے پیلے پھول کے اور کسی رنگ کا پھول نہیں رکھ سکتے تو ہم اس کی بات تو نہیں مانیں گے. ہم پیلا پھول بھی رکھیں گے، سفید بھی رکھیں گے، سرخ بھی رکھا ہے، نیلا بھی رکھا ہے، گلابی بھی ہے. ہمارے گلدستے میں روز بھی ہوگا، ہمارے گلدستے میں ٹیولپ بھی ہوگا، ہمارے گلدستے میں ڈیفوڈل بھی ہوگا. جی میرا اپنا پوتا ہے بیٹا شیخ احمد مصطفیٰ العربی، وہ 5-6 سال کا.
تو میں پیار سے اس کو روز بھی کہتا ہوں، اس کو جیسمین بھی کہتا ہوں، اس کو ڈیفوڈل بھی کہتا ہوں، ٹیولپ بھی کہتا ہوں، سارے پھول ایک میں جمع کر دیتا ہوں۔ میرا مطلب ہے ہمارے گلدستے میں سن لو سب رنگوں کے پھول ہیں، ہمارے گلدستے میں خود حنفی ہو کر، مگر ہمارے گلدستے میں مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، قادری ہو کر میرے گلدستے میں چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، ساز چازلی بھی ہیں، رفائی بھی ہیں، اور دیگر سلاسل بھی ہیں۔ اب آپ کو بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ بات صرف ہمارے گلدستے میں ایک شخص نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص جو بد عقیدہ ہو، جو گستاخ رسول ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا توحید پر عقیدہ درست نہیں وہ نہیں ہو سکتا، جس پر عقیدہ رسالت درست نہیں وہ آقا علیہ السلام کا گستاخ ہے، ہمارے گلدستے میں نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے وہ ہمارے گلدستے میں نہیں، جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے ہمارے گلدستے میں نہیں ہے، جو اولیاء اللہ کا گستاخ ہے ہمارے گلدستے میں نہیں ہے، یا جو انسانیت کا دشمن ہے، انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، وہ بھی ہمارے گلدستے میں نہیں ہے۔ سنو، جو انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، وہ بھی ہمارے گلدستے میں، وہ یہ سارے لوگ اس لیے گلدستے میں نہیں بھی وہ گل ہی نہیں ہیں، وہ تو گل ہیں نہیں، جب گل نہیں تو دستے میں کیسے آئیں؟ ہمارے گلدستے میں آنے کے لیے شرط ہے کہ وہ گل تو ہو، اسے بلبل تو چاہے، وہ چمن کی رونق تو ہو، اس میں کوئی خوشبو تو ہو، کوئی مہک تو ہو، اور مہک آتی اللہ رسول کی محبت سے، عقیدے سے، اطاعت سے، بندگی سے، نیکی سے۔ دنیا میں جائیں سرخ گلاب بھی ہیں، بلے سفید گلاب بھی ہیں، نیلے گلاب بھی ہیں، گلابی بھی ہیں، گلاب کی 100 درجنوں رنگ ہیں، سو ہم سارے رنگوں کے گلاب جمع رکھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ہمارا دسترخوان ہے، ہمارے دسترخوان پہ گوشت کھانے والے بھی آتے ہیں اور ویجیٹیرین بھی آتے ہیں۔ کسی کو دال پسند ہے تو ہمارے ہاں دال بھی ملتی ہے، کسی کو سبزی پسند ہے تو سبزی بھی ملتی ہے، کسی کو نان روٹی پسند ہے تو روٹی بھی ملتی ہے، کسی کو چاول پسند ہے تو پلاؤ چاول بھی ملتے ہیں، چاولوں میں کسی کو بریانی پسند ہے تو وہ بھی ملتی ہے، پلاؤ چاہے تو وہ بھی ملتا ہے، سفید ابلے ہوئے چاول چاہیں تو وہ بھی ملتے ہیں۔ بھائی ہم ہر ایک کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں اپنے دسترخوان پر، صرف فرق یہ ہے کچھ لوگ صرف دال کے پیچھے رہتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے انبیاء کو کہ نہیں ہمیں تو دال ساگ لا کے دو، ہم تو من و سلوا نہیں چاہتے۔ تو کچھ لوگ ضد کرتے ہیں کہ صرف دال جائز ہے باقی کچھ نہیں، صرف ساگ جائز ہے باقی کچھ نہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں بھی دال بھی جائز ہے، ساگ بھی جائز ہے، گوشت بھی جائز ہے، سبزی بھی جائز ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، ہمیں اگر ملنے کے لیے ہندو مذہب کا کوئی آدمی آئے گا، ہمارا مشرب ایسا وسیع ہے، ہندو مذہب کا کوئی آدمی ہمارے گھر آئے گا، مجھے ملنے آئے گا، تو مجھے پتا ہے کہ یہ ویجیٹیرین ہے، وہ 100 بار آئے گا، میں اسے کبھی گوشت نہیں پیش کروں گا، میں سبزی پیش کروں گا، میں اس کے مذہبی ذوق کا خیال رکھوں گا۔ میری بات سمجھے نا؟ کوئی آئے گا جو صرف فش لیتا ہے، وہ میٹ نہیں کھاتا، مٹن نہیں کھاتا، اس کے لیے فش کریں گے۔ اب آپ سمجھ گئے ہمارے منہاج القرآن کا دسترخوان بڑا وسیع ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ وسعت نہیں ہوتی، تو جن میں وسعت نہیں ہوتی ان کو پھر وسعت سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو نا، ایک تالاب کی رہنے والی مچھلی ہے، اور ایک مچھلی دریا کی ہے، ایک مچھلی سمندر کی ہے۔ تو جس نے تالاب سے باہر نکل کے دیکھا نہیں، اسے کیا خبر کہ دریا کی وسعتیں کیا ہیں، اسے کیا خبر سمندر کی وسعتیں کیا ہیں۔ اس لیے بعض مچھلیاں جھگڑا کرتی ہیں، تو آپ جھگڑے میں نہ پڑیں، آپ ہیں سمندر والے لوگ، کچھ ہیں تالاب والے لوگ۔ نعرہ رسالت مجدد رواں صدی۔ سنیں، اس لیے آپ پر جھگڑا کرنا حرام ہے، بین ہے۔ منہاج القرآن سے وابستہ کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا، ہم جھگڑے مٹانے والے ہیں،
جھگڑے کرانے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں۔ آپ کو بھلے کوئی گالی بھی دے تو آپ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دے سکتے، گالی کا جواب بھی دعا سے دیں گے۔ آپ سے کوئی بدی کرے تو آپ بدی کا جواب نیکی سے دیں گے، آپ سے کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا جواب آپ احسان سے دیں گے، کیونکہ اللہ کی نعمت رحمت آپ پر زیادہ ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله